بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کولیسٹرول کی نوعیت، اہمیت اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ انسانی جسم میں ساری چیزیں تناسب و توازن میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ کولیسٹرول کا دل، جگر اور گردوں کی بیماریوں سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور بالواسطہ طور پر ذیابیطس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ جن افراد کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے یا خون میں شکر قابو میں نہ رہے تو انہیں امراض قلب ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان و ہندوستان میں روغنی کھانوں کا رواج زیادہ ہے، اس لیے عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 37% مردوں اور 40% خواتین میں کولیسٹرول اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے۔ ہر سال 26 لاکھ افراد کولیسٹرول کے باعث موت کا شکار اور 2 کروڑ 97 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگر 40 برس سے زیادہ کے مرد اپنے کولیسٹرول کی سطح 10% کم کر لیں تو ان کے امراض کی شرح میں 5% کمی آ سکتی ہے۔ کولیسٹرول ایک قسم کی چربی ہے جو حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ ہمارا جگر سے سیال مادے کی صورت میں پیدا کرتا ہے۔ ہم اسے حیوانی ذرائع سے بھی حاصل کرتے ہیں، مثلاً انڈا، گوشت اور دودھ وغیرہ۔ اس کے برعکس یہ سبزیوں، پھلوں اور غلے میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہارمونوں اور حیاتین کو تیار کرنے میں مدد دیتا ہے اور خلیوں کے گرد جھلی کو برقرار رکھتا ہے۔ حقیقت میں کولیسٹرول چربیوں یعنی لیپڈز کی ایک قسم ہے۔ ایسی چربیاں ہمارے سارے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ کولیسٹرول خون میں تنہا نہیں دوڑ سکتا، لہذا چربیوں کو لحمیات یعنی پروٹینز کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے۔ ان کے باہم ملنے سے چربیلی لحمیات یعنی لائپو پروٹینز بنتی ہیں۔ لائپو پروٹینز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول قسم HDL یعنی ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین، جسے اچھا کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم LDL یعنی لو لائپو پروٹین ڈینسٹی ہے، اسے خراب کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اچھا کولیسٹرول جسم میں 1/3 یا 1/4 ہوتا ہے، جو خراب کولیسٹرول کو سارے جسم سے کھینچ کر جگر میں لے آتا ہے، جہاں سے اسے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ LDL حالانکہ خراب کولیسٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود جسم کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ہارمون بنتے ہیں، مگر اس کی مقدار جسم میں ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو یہ شریانوں میں جمع ہو کر جم جاتا ہے۔ شریانیں تنگ ہونے سے خون کے بہاؤ میں روانی متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی طرف جانے والی شریانیں کارونری آرٹریز متاثر ہوتی ہیں تو حملہ قلب کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دماغ کو خون پہنچانے والی شریانیں تنگ ہو جائیں تو انسان فالج میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھنے لگے تو جسم پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، البتہ آنکھوں کے گرد اور کونیوں پر دھبے سے بن جاتے ہیں۔ خون کا نمونہ لے کر اس کا لیبارٹری میں معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر بہتر نتیجہ حاصل کرنا ہو تو خون کا نمونہ لینے سے 8 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھایا پیا جائے۔ کولیسٹرول کے ذیل میں ہم افراد کو 3 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا گروپ وہ ہے جن کے خاندان میں دل کی بیماریوں، ذیابیطس، جگر یا ہائی بلڈ پریشر کے امراض نہیں ہیں۔ ان کی عمریں بھی 50 برس سے زیادہ نہیں ہیں، ان میں کوئی فربہ نہیں ہے اور نہ تمباکو نوشی کرتا ہے۔ ان افراد کا کولیسٹرول 600 سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جن پر کبھی حملہ قلب نہیں ہوا لیکن ان میں وہ خطرناک عوامل ہیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان کا کولیسٹرول 160 سے کم ہونا چاہیے۔ تیسرے گروپ میں وہ افراد شامل ہیں جنہیں درج بالا بیماریوں میں سے کچھ لاکھ ہو چکی ہوں۔ ان کا کولیسٹرول 130 سے کم ہونا چاہیے۔ جن افراد پر حملہ قلب ہو چکا ہو اور انہیں ذیابیطس بھی ہو، ان کا کولیسٹرول 70 تک ہونا چاہیے۔ کولیسٹرول بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ چکنائی والی چیزوں کا کھانا ہے۔ ایک امریکی تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمیں روزانہ 300 ملی گرام سے زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے مجموعی حرارہ یعنی کیلوریز کا 30% چکنائی سے آتا ہے۔ اس میں بھی
سیر شدہ چکنائی یعنی سیچوریٹڈ فیٹ 10% سے کم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، ورزش کی کمی اور ذہنی پریشانی کے بعد بھی کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا ان سے بچیے۔ جہاں تک نوجوانوں کی سرگرمیوں کا تعلق ہے، وہ انتہائی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب وہ صرف ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جن میں صرف ان کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں امراض قلب اور فالج ہونے کا خدشہ پرانی نسل کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ ہمیں ہفتے میں 5 روز 30 منٹ تک چہل قدمی یا جاگنگ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیراکی اور ہلکی ورزش بھی کرنا مناسب ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی فربہی سے نجات پانے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں موٹاپے کی وجہ سے امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اسے اپنے وزن پر قابو رکھنا چاہیے۔ جن افراد کا بلڈ پریشر نارمل ہو، انہیں کولیسٹرول حاصل کرنے کے لیے صرف ایک انڈا کافی ہے۔ یہ ثابت ہونے کی صورت میں کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ کم حراروں والا کھانا کھائیں اور پابندی سے ورزش کرتے رہیں تو اچھا کولیسٹرول بڑھے گا اور خراب کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ مونگ پھلی اور بادام ہفتے میں 2-3 بار کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان میں اچھی چکنائی ہوتی ہے جو اچھا کولیسٹرول بڑھاتی ہے۔ کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے کے لیے گھی، گائے کا گوشت، روغنی اشیاء، بالائی مکھن اور پنیر سے پرہیز کریں۔ زیتون کا تیل، مچھلی کا تیل اور خشک میوہ کم مقدار میں کھایا جا سکتا ہے۔ سبزیاں، پھل اور دالیں زیادہ سے زیادہ کھائیں، ان سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ سلاد کھا کر بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کی ابتدا سلاد سے کریں، جب اس سے پیٹ خوب بھر جائے تو اس کے بعد کھانا کھائیں۔ کھانے میں ریشے دار غذائیں زیادہ کھایا کریں، اس سے کولیسٹرول لپٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ، الم گلم غذائیں کھانا ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ان کے اشتہارات بھی خوب دکھائے جاتے ہیں، حالانکہ ان سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ مائیں اپنے نونہال بچوں کو ایسی غذائیں شوق سے کھلاتی ہیں، جبکہ انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔